اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے ڈرانے والوں کو یعنی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ الا آل لوط، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، نجیناہم بسحر، کہ ہم نے ان کو بچا لیا سحری کے وقت میں۔ قوم نوح، عاد اور سمود کے بعد چوتھے نمبر پر اب قوم لوط کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں۔ کذبت قوم لوط بالنذر، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دی، اور یہ قوم بہت بھیانک اور خطرناک قسم کی برائی میں، بد عملی اور بد فعلی میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا، خوب سمجھایا، لیکن قوم نے ان کی ایک بات نہ سنی، نہ ان کی باتوں پر وہ ایمان لائے، نہ ان کے سمجھانے کی وجہ سے وہ اپنی اس بد عملی اور بد فعلی سے رکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بارش برسائی، لیکن بارش پانی والی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش برسائی۔ یہاں اس آیت کریمہ میں سورہ قمر میں اسی ایک عذاب کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی اور آیتوں میں دوسری اور اس کے علاوہ دو، یعنی کل ملا کر 3 قسم کے عذاب کا ذکر ملتا ہے خود قرآن ہی میں، کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عذاب برسائے۔ پہلا عذاب یہ تھا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، کہ ایک بھیانک قسم کی، خطرناک قسم کی چیخ آئی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جیسا کہ قوم سمود کے قصے میں گزشتہ کل ہم نے سنا۔ تو پہلا عذاب ایک بھیانک قسم کی چیخ کا تھا۔ دوسرا عذاب جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور اپنے پروں پر اس پوری کی پوری بستی کو، جہاں یہ پوری قوم آباد تھی، اس پوری زمین کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے اور اوپر لے جا کر پھر پوری زمین کو انہوں نے پلٹ دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا، پورا اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا کہ الٹ پلٹ کر دیا، نیچے کی زمین اوپر آ گئی، اوپر کی زمین کو نیچے کر دیا۔ یہ دوسرا عذاب۔ تیسرا عذاب وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ان پر بارش برسائی گئی پتھروں کی، پتھر برسائے گئے، تیز ہوا بھی چلی اور تیز ہوا کے ساتھ میں اوپر سے آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، اور پتھر بھی نامزد تھے، یعنی جس بندے کو جو پتھر لگتا تھا اس کے اوپر اسی کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 قسم کے عذاب ان پر نازل فرما کر اس پورے کے پوری اپنے وقت کی، اپنے زمانے کی طاقتور ترین قوم کو صف ہستی سے مٹا دیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، حتیٰ کہ اس کا ایک بندہ بھی باقی نہ بچا۔ تفسیر انوار البیان میں لکھا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کا ایک بندہ مکہ مکرمہ میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ تو اپنی بستی میں نہیں تھا جہاں عذاب آیا تھا، مکہ مکرمہ میں تھا۔ 40 دنوں کے بعد جب مکے کے حرم سے باہر نکلا، ایک پتھر آیا، اس کو لگا اور وہیں وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے انا ارسلنا علیہم حاصبا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور یوں اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہاں، حضرت لوط علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا گیا، اس کا ذکر، اور اس کے علاوہ اس قوم کی کیا بد فعلی اور بد عملی تھی بھیانک قسم کی جس کی وجہ سے عذاب آیا، اس کا ذکر بھی اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں سے اور عذاب